السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دنیا میں بحث چل رہی ہے کہ کیا انسان آزاد ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور نائب جو ہوتا ہے وہ پھر لاڈلا بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بہت نفاست کے ساتھ ہم نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے، اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے۔ اس سب کے باوجود سوال اٹھتا ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہی اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں اپنی آزادی خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اچھا، قید خانے کے لفظ سے ایک خوف سا بیدار ہوتا ہے کہ انسان جو ہے شاید کسی ڈیٹینشن میں چلا گیا ہے، یا انسان کے اوپر کوئی سزا آئی ہے، لیکن کئی دفعہ جیل امتحان ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے شاید یورپ کی اور ادھر کی جیلیں نہیں دیکھی۔ وہ ایسی جیلیں ہیں کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے چہر ایک دو دن یہاں پہ گزار کے جایا جائے، اچھا ہی ہے۔ لیکن اس جیل میں اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی کچھ اس کی ایس او پیز ہوتی ہیں، کچھ اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اس فیسلٹیز کے بعد بھی انسان اس سے تنگ آ جاتا ہے، انسان وہاں پر خوش نہیں رہ پاتا ہے، اس کو کسی کی پھر حاجت ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ کہ جب وہ اس جیل کے اصولوں کو فالو کرتا ہے، اس قانون کے پیٹرن پر چلتا ہے، تو ریاست اس پر رحم کھاتی ہے۔ پھر ریاست کہیں اس کی سزا میں کمی کرتی ہے، یا پھر اس کی جسے کہتے ہیں سزا معاف کرتی ہے۔ دنیا جو ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ اس دنیا کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لالچ اور تکبر کا گڑھ ہے، یہ صرف کھیل تماشا ہے۔ یہاں جو اولاد اور مال جس پر جو ہے آپ فخر کرتے ہیں، آپ کو جسے کہتے ہیں پرائیڈ ہوتا ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے امتحان بنایا ہے ان کو۔ تو یہاں پہ کچھ جو قرآن کریم ہے، اگر جو اس کا پابند ہے وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گا۔ یاد رکھیے آپ اور میں اتنے بھی قادر نہیں ہیں۔ سوچئے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ایکسہیل کرتے ہیں، انہیل آکسیجن کرتے ہیں، کیا آپ اور میں یہ قادر ہیں کہ ہم آکسیجن ایکسہیل کریں اور کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کریں؟ اگر ہم اس طرح کر بھی لیں کوشش کر کے تو ہم اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ یہاں پر شاید ہماری آزادی نہیں، لیکن ہاں، انسان کی آزادی اس کی منزل پر ہے۔ سفر پر انسان کو اس کے طریقے پہ چلنا پڑتا ہے، جو قرآن میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ سمجھیے کہ ایک رستہ ہے، سامنے منزل ہے، وہاں ایک روشن دروازہ چمک رہا ہے، یہاں آس پاس آپ کے کچھ کھڑکیاں ہیں اسی رستے پر، اور ان سے جو مختلف شہوات، کوئی کھڑکی آپ کو جوئے کی طرف بلا رہی، کوئی کھڑکی آپ کو دنیا کے لطائف کی طرف بلا رہی، کوئی آپ کو جو ہے وہ حرام کی طرف متوجہ کر رہی۔ لیکن اگر آپ کا رستہ سیدھا رہا تو آپ اس روشن دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہ ہوا تو آپ کسی ایک نہ ایک کھڑکی میں گر جائیں گے اور اس میں اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے۔ یہ جو طریق ہے، یہ اللہ کا یہ قرآن مجید ہے، اس میں سب کچھ واضح ہے۔ انسان جب اپنا سفر اس کے مطابق کر لے گا، وہاں جائے گا تو اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان، اپنے نفوس کے اطمینان کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس راضی ہو جاؤ، اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ اب تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، آج تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، تم میری بندگی میں داخل ہوئے تھے، وادخلی جنتی، آج میری جنت میں چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی اس آزادی کو، اس قید کو مشکل مت سمجھیں، وقتی سمجھیں۔ اصل سکون کا گھر ہمارا خود انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کا حقدار بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجایا ہوا ہے، اور اس چیز سے ہمیں نجات دلائے جو دہک رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔